السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے معنی سمجھیں۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو پاک کرے اور بابرکت کرے اس کی وجہ سے، اور دعا دے ان کو۔ شرعی اصطلاح میں مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہیں فرمایا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کا فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی فرضیت ابتدائی اسلام میں ہی مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکی تھی، جیسے کہ مفسر قرآن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مزمل کی آیت فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ سے استدلال فرمایا ہے، کیونکہ یہ سورت مکی ہے اور بالکل ابتدائی وحی کے زمانے کی صورتوں میں سے ہے۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، بلکہ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورت سے بچ جاتا اس کا ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ نصاب کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کا بیان مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا۔ تھوڑا سا ہم زکوٰۃ نہ نکالنے پر قرآن و حدیث کی وعیدیں بھی سماعت فرمائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں جو اپنے مال کی کما حق ہو زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ان کے لیے بڑے سخت الفاظ میں خبر دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اے نبی آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ دوسری آیت میں اس دردناک عذاب کی تفصیل ذکر فرمائی کہ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس آدمی کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، آج تم اس خزانے کا مزہ چکو۔
جو کچھ تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس انجام بد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس آیت میں ایک لفظ کلستم آیا ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، یعنی وہ مال جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ دردناک عذاب کا سبب بنے گا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی گئی یا پوری زکوٰۃ نہیں نکالی بلکہ کچھ زکوٰۃ نکالی اور کچھ رہ گئی، تو وہ مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ لہذا اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ایک ایک روپیے کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اب آئیے زکوٰۃ کے کچھ فوائد بھی سنیں۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے ہمیں کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، اللہ کے حکم کی اطاعت بذات خود مقصود ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اصل مقصد اللہ کی اطاعت ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ اس کو دنیاوی فوائد بھی عطا فرماتا ہے۔ ان فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی باقی مال میں برکت، اضافے اور پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ و صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ خرچ کرتا ہے یعنی زکوٰۃ نکالتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما، اور اے اللہ، جس شخص نے اپنے مال کو روک کر رکھا ہے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو اے اللہ اس کے مال پر ہلاکت ڈال دے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا ہے۔ اب سنیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ اس مسلمان عاقل بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب کیا ہے وہ بھی ابھی آئے گا۔ نصاب کا اپنی ضرورتوں سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا شرط ہے، نیز مال پر 1 سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے یا مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرضدار بھی ہے، یا مال سال بھر تک باقی نہیں رہا، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب سنیں۔ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا زیور یا سامان تجارت وغیرہ جس شخص کے پاس موجود ہو، اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ سونے یا چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ خیر القرون سے عصر حاضر تک کے جمہور علماء و فقہا و محدثین قرآن و سنت کی روشنی میں عورتوں کے سونے یا چاندی کے استعمالی زیور پر زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں اگر وہ زیور نصاب کے مساوی یا زائد ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا، جس کے مختلف دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن و سنت کے وہ عمومی حکم جن میں سونے یا چاندی پر بغیر کسی استعمالی یا غیر استعمالی شرط کے زکوٰۃ واجب ہونے کا ذکر ہے، اور ان آیات و حدیث شریفہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ متعدد آیات و حدیث میں یہ عموم ملتا ہے۔ سورہ توبہ
آیت نمبر 34 اور 35 کا ذکر کر چکا ہوں، جس میں سونا چاندی پر زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کو دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، مسلم کی روایت ہے جو کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے، کوئی شخص جو سونے یا چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کل قیامت کے دن اس سونے و چاندی کے پترے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں ایسا تپایا جائے گا گویا وہ خود آگ کے پترے ہیں۔ پھر اس سے اس شخص کا پہلو، پیشانی اور کمر دابی جائے گی، اور قیامت کے پورے دن میں جس کی مقدار 50 سال ہوگی، بار بار اسی طرح تپا کر داغ دیے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ اس آیت اور حدیث میں عمومی طور پر سونے یا چاندی پر زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے، خواہ وہ استعمالی زیور ہوں یا تجارتی سونا و چاندی۔ استعمالی زیورات پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جو 2 سونے کے بھاری کنگن پہنے ہوئے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے کل قیامت کے دن آگ کے کنگن تم پہ پہنائے جائیں؟ تو اس عورت نے وہ دونوں کنگن اتار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیش کر دی۔ یہ حدیث کی مشہور و معروف کتاب ابو داؤد کی کتاب الزکوٰۃ کے اندر موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، دارقطنی میں بھی ہے، اور صحیح مسلم کی سب سے مشہور شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تیسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے ہاتھ میں چھلا دیکھ کر مجھ سے کہا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ میں نے آپ کے لیے زینت حاصل کرنے کی غرض سے بنوایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ابو داؤد اور دارقطنی۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم السنن جلد 3 176 صفحے میں ذکر کیا ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ چھلا تنہا نصاب کو نہیں پہنچتا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس چھلے کو دیگر زیورات میں شامل کیا جائے، نصاب کے پہنچنے پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی، نہ کرنے پر کل قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ مشہور و معروف فقیہ و محدث امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی توجیہ ذکر فرمائی ہے۔ چوتھی دلیل حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں اور میری خالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ہم نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم ڈرتی نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے آگ کے کنگن تمہیں پہنائیں، لہٰذا ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ مسند احمد۔ متعدد احادیث صحیحہ میں زیورات پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کا ذکر ہے، یہاں طوالت سے بچنے کے لیے صرف 3 احادیث ذکر کی گئی۔ بر صغیر کے جمہور علماء کرام نے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی تحریر کیا ہے
کہ استعمالی زیور میں نصاب کو پہنچنے پر اور سال کے گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سعودی عرب کے سابق مفتی عام شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں یہی فرمایا ہے کہ استعمالی زیور پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آپ اصولی بات سن لیں، قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی سونے یا چاندی پر زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، کسی ایک جگہ پر بھی استعمالی یا تجارتی سونے میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ نیز استعمالی زیور کو زکوٰۃ سے مستثنی کرنے کے لیے کوئی غیر قابل نقد و جرح حدیث احادیث کے ذخیرے میں نہیں ملتی ہیں، بلکہ بعض احادیث صحیحہ استعمالی زیور پر زکوٰۃ واجب ہونے کی واضح طور پر رہنمائی فرما رہی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے 3 احادیث نبویہ پیش فرمائی۔ نیز استعمالی زیور پر زکوٰۃ کے واجب قرار دینے کے لیے اگر کوئی حدیث نہ بھی ہو تو قرآن کریم کے عموم کی روشنی میں ہمیں ہر طرح کے سونے چاندی پر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، خواہ اس کا تعلق استعمال سے ہو یا نہ، تاکہ کل قیامت کے دن رسوائی، ذلت اور دردناک عذاب سے بچ سکیں۔ نیز استعمالی زیور پر زکوٰۃ کے واجب قرار دینے میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کا فائدہ ہے، تاکہ دولت چند گھروں میں نہ سمٹے، بلکہ ہم اپنے معاشرے کو اس رقم سے بہتر بنانے میں مدد حاصل کریں۔ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ اوپر بیان کیے گئے نصاب پر صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ نے دنیا کے موجودہ نظام کی طرح آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا، یعنی اگر آپ کی لاکھوں روپے کی آمدنی ہے لیکن وہ خرچ ہو جاتے ہیں تو کوئی زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ ضروریات زندگی سے بچنا، بچے ہوئے مال کا نصاب کو پہنچنا اور اس پر 1 سال کا گزرنا وجوب زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ پہلے بتلایا تھا کہ سامان تجارت میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، تو سامان تجارت میں کیا کیا داخل ہے؟ مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو، لہذا جو لوگ انویسٹمنٹ کی غرض سے پلاٹ خریدتے ہیں اور شروع ہی سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب اچھے پیسے ملیں گے تو اس کو فروخت کر کے اس سے نفع کمائیں گے، تو اس پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن پلاٹ اس نیت سے خریدا، مکان اس نیت سے خریدا، فلیٹ اس نیت سے خریدا، ویلا اس نیت سے خریدا، مکان اس نیت سے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لیے مکان بنوا لیں گے، یا موقع ہوگا تو اس کو کرائے پر چڑھا دیں گے، یا کبھی موقع ہوگا تو اس کو فروخت کر دیں گے، یعنی کوئی واضح نیت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی خرید لیا ہے، تو اس صورت میں اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، خواہ یہ آپ کا مکان یا خواہ یہ آپ کا پلاٹ جو ہے وہ آپ کی رہائشی مکان کے علاوہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب بات آتی ہے جب ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو کس دن کی مالیت معتبر ہوگی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس دن آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اپنے مال کا حساب لگا رہے ہیں، یعنی زیورات کی زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت پرانے سونے کے بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی آپ کے پاس جو زیورات موجود ہیں اگر ان کو مارکیٹ میں بیچے تو وہ کتنے میں فروخت ہوں گے، اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یعنی آپ کے پاس مثال کے طور پہ 100 گرام استعمالی زیورات ہیں، اگر وہ استعمالی زیورات 100 گرام خریدنے کے لیے جائیں گے تو وہ 1 لاکھ روپے کی ملیں گے، لیکن اگر جو آپ کے پاس 100 گرام استعمالی زیورات موجود ہیں
ان کو آپ فروخت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تقریباً 80,000 روپے میں بکتے ہیں، تو گویا کہ آپ کو 80,000 روپے کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب معاملہ یہ آتا ہے کہ کیا ہر روپے پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے یا اس کی کیا نوعیت ہے؟ 1 سال مال پر گزر جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سال ہر روپیے پر مستقل سال گزرے، یعنی گزشتہ سال رمضان میں اگر آپ 5 لاکھ روپیے کے مالک تھے جس پر 1 سال بھی گزر گیا تھا، زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اس سال رمضان تک جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس اس رمضان میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اب کتنی رقم ضروریات سے بچ گئی ہے اور اس بچی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ مثلا اس رمضان میں 6 لاکھ روپے آپ کے پاس ضروریات سے بچ گئے ہیں تو 6 لاکھ کا 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ہاں، اگر کوئی قابل ذکر رقم روٹین کے علاوہ دستیاب ہوئی ہے تو اس کی زکوٰۃ اس کے سال مکمل ہونے پر ہی ادا کرنی ہوگی۔ یعنی آپ ہر سال رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو روٹین کے تحت پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے، تو اس میں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر سال رمضان میں ہمارے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، جتنا بینک بیلنس ہوگا اس پہ ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی خاص بڑی رقم، مثال کے طور پہ ہماری کمپنی نے ایک بڑا بونس دیا ہے، یا ہم کو جو ہے وہ وراثت میں بہت بڑی جاگیر، بہت پیسہ ہم کو مل گیا، جس کو ابھی 15 دن یا 20 دن یا مہینہ یا 1.5 مہینہ یا 2 ہی مہینے گزرے ہیں، تو پھر اس پر فوری طور پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی قابل ذکر رقم روٹین کے علاوہ دستیاب ہوئی ہے تو اس کی زکوٰۃ اس کے سال مکمل ہونے پر ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ اور رمضان، زکوٰۃ کا رمضان میں ہی نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ہم صاحب نصاب بننے کی تاریخ معلوم ہے تو 1 سال گزرنے پر فوراً زکوٰۃ کی ادا کر دینی چاہیے، خواہ کوئی سا بھی مہینہ ہو۔ مگر لوگ اپنے صاحب نصاب بننے کی تاریخ سے عموماً ناواقف ہوتے ہیں، اور رمضان میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا ملتا ہے، تو اس لیے لوگ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر ہر سال رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ 1 سال مکمل ہونے سے قبل بھی نکالی جا سکتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جائے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن قصداً تاخیر کرنا صحیح نہیں۔ مستحقین زکوٰۃ، یعنی ہم زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں 8 مستحقین زکوٰۃ کو ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، فقیر، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں۔ مسکین، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ نمبر 3، جو کارکن زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، جن کی دلجوئی کرنا منظور ہو۔ نمبر 5، وہ غلام جس کی آزادی مطلوب ہو۔ نمبر 6، قرض دار، یعنی وہ شخص جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو۔ نمبر 7، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اور نمبر 8، مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اس شخص کو جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال موجود ہو، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 2، سید اور بنی ہاشم سے حضرت حارث بن عبد المطلب، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی اولاد مراد ہے۔ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اپنے بیٹے بیٹی، پوتا پوتی، نواسے نواسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔
کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، بھائی، بہن، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، ساس، سسر، داماد وغیرہ میں سے جو حاجت مند اور مستحق زکوٰۃ ہوں انہیں زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک ثواب زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اب آخر میں زکوٰۃ سے متعلق چند مسائل سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اگر کسی شخص کے پاس سونے یا چاندی کے علاوہ نقدی بینک بیلنس بھی ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، البتہ 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ نصاب کے مساوی یا زائد مال ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو یہ پہلی شرط پائی گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال گزر گیا۔ ڈائمنڈ پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے پر امت مسلمہ متفق ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے اس کو قیمتی پتھروں میں شمار کیا ہے۔ ہاں، اگر یہ تجارت کی غرض سے لیے گئے، اگر تجارت کی غرض کے لیے ہوں تو پھر نصاب کے برابر یا زیادہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 3، زکوٰۃ جس کو دی جائے اسے یہ بتانا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے ضروری نہیں، بلکہ کسی غریب کے بچے کو عیدی یا کسی اور نام سے دینا بھی کافی ہے، یعنی کسی غریب کے بچے کو عیدی یا کسی دوسری مناسبت سے کچھ پیسہ زکوٰۃ کی رقم سے دیا جا سکتا ہے۔ دینی مدارس میں غریب طالب علموں کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کی رقم کو مساجد، مدارس، اسپتال، یتیم خانے اور مسافر خانے کی تعمیر میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر عورت بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، البتہ اگر شوہر خود ہی عورت کی طرف سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی اپنے مال سے کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ تھوڑے سے مسائل زکوٰۃ کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے اور ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔